یہ بات بی بی نے حضرت امیر حمزہ کی قبر پہ بیٹھی ہوئی تھی اور لبان نامی صحابی اپنی زوجہ کے ساتھ گزر رہا تھا. اس نے گزرتے ہوئے اس کی زوجہ نے کہا وہ امیر حمزہ کی قبر پہ بنت پیغمبر بیٹھی ہوئی ہے. صحابی نے کہا میں تو بی بی کی جلالت کی وجہ سے جا نہیں سکتا, تو جا اور جا کے سیدہ سے ایک سوال کا جواب لے. جا کے سیدہ سے کہا کہ میرا شوہر پوچھ رہا ہے کہ اگر امت نے علی کو حکومت نہیں دی تو پھر حق نہیں بنتا تھا کہ علی بھی اس حکومت کو مان لیتا. زوجہ آئی اور اس نے شہزادی کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا میرا شوہر پوچھ رہا ہے کہ جب لوگوں نے علی کی نہیں بیعت کی تو جس کی تھی علی نے اسے تسلیم کیوں نہیں کیا. اب یہ ہے مناظرہ, یہ ہے شہزادی کا دفاع. بی بی دے کے کہتی ہے اپنے شوہر سے جا کے پوچھ کیا تو نے غدیر میں میرے شوہر کی بیعت کی تھی کہ نہیں کی تھی. جب تم نے میرے شوہر کی بیعت کر لی تھی تو پھر تم نے اس بیعت کے بعد دوسری بیعت کیوں کی. وہ پلٹ کے واپس آئی, اس نے اپنے شوہر کا جواب دیا. جواب ایسا تھا اس کا بدن کانپنا شروع ہوا. اور وہ سوال جو آج سوشل میڈیا پہ کیا جاتا ہے یہ رسول کی بیٹی سے ہوا. اسے کہا آپ جا کے رسول کی بیٹی سے پوچھ اگر حق علی کا تھا علی نے آپ کو کیوں دربار میں بھیجا, علی خود کیوں نہیں دربار میں آئے. آ جاتے علی دربار میں تو ہم بھی علی کا ساتھ دے دیتے. حق علی کا تھا امامت اور خلافت, علی خود باہر نہیں آئے, علی نے آپ کو دربار میں کیوں بھیج دیا. زوجہ پھر واپس آئی اور کہتی میرا شوہر کہتا ہے اگر خلافت علی کا حق تھا تو علی اپنے حق کے لیے خود باہر کیوں نہیں آئے. اتنا کہنا تھا بی بی نے سر اٹھا کے کہا اپنے شوہر سے پوچھ تو نے میرے بابا کی حدیث نہیں سنی. میرے بابا نے کہا تھا علی کی مثال امت میں کعبے کی ہے. کعبہ طواف کروانے نہیں جاتا, لوگ طواف کرنے کے لیے آتے. علی کا حق نہیں بنتا تھا. بسم اللہ. علی کا حق نہیں بنتا تھا کہ وہ اپنی بیعت کے لیے جاتے. یہ امت کا حق تھا, یہ امت کا حق تھا. زمین پر اگر امام کو زمینی اقتدار نہ دیا جائے تو اس کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ اس کے پاس اگر زمینی حکومت نہیں ہے تو اس کے پاس اللہ کی خلافت نہیں ہے. اللہ کا خلیفہ ہونے کے لیے زمین پر حکومت کرنا ضروری نہیں. ہاں یہ امت کا حق بنتا ہے کہ وہ اللہ کے خلیفہ کو زمین پر بھی حکومت دے. لیکن اگر امت اللہ کے خلیفہ کو زمین پر حکومت نہیں دیتی تو اس کا زمین پر حکمران نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ خلیفۃ اللہ نہیں. اگر یہی دلیل ہے تو حکومت فرعون کے پاس تھی, نبی موسیٰ کیوں تھے؟ اگر یہی دلیل ہے تو حضرت یوسف قید خانے میں ہے, حکومت عزیز مصر کے پاس. کسی کا تخت پہ بیٹھ جانا اس کے خلیفہ اللہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. نبی قید خانے میں بھی ہو نبی ہوتا ہے, نبی زندان میں بھی ہو نبی ہوتا ہے, امام جس بھی حالت میں ہو امام ہوتا ہے. امت میں اور امام میں اتنا فرق ہے کہ جب امت کا شخص خلیفہ بنتا ہے علی واسطے, جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو عام مسلمان ہوتا ہے. مسجد میں آ کے لوگ اس کی بیعت کرتے تو وہ خلیفہ بن جاتا ہے. اس کا مطلب یہ خلیفہ کب بنا؟ بیعت کی وجہ سے. بیعت کنہوں نے کی؟ مسلمانوں نے. جب گھر سے چلا تو عام مسلمان تھا, ایک عام فگر, بیعت کی تو خلیفہ بن گیا. امام گھر سے چلے تب بھی امام, مسجد میں آگے 2 رکعت پڑھ کے واپس چلا جائے کوئی سلام بھی نہ لے تب بھی امام. تو لوگوں کا بیعت کرنا اس کی امامت پہ دلیل نہیں. ہاں لوگوں کا بیعت کر لینا ان کے مسلمان ہونے پہ دلیل ہے. ان کے اسلام کے قوی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے امام پہ بیعت کی. تو ضروری نہیں تھا امام کے لیے زمینی حکومت اور زمینی خلافت کا ملنا. اب بات کو میں ختم کر لوں گا. جب جناب شہزادی سیدہ دربار میں گئی ہیں تو پھر بی بی نے جو تقریر کی ہے وہ خطبہ ضرور پڑھیے گا. یہ شہزادی کی تقریر, زندگی میں ایک دفعہ خطبہ فدق ضرور پڑھیے گا. بی بی دربار میں, اور بی بی نے دربار میں آ کے سب سے پہلا جملہ کہا مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں. اعلموا انی فاطمہ, مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں. شہزادی نے کہہ کے تعارف کروایا اور بی بی نے یہ کہنے کے بعد توحید پڑھنی شروع کر دی. 17 میں مجمع کے حوالے کرنے لگا ہوں. بی بی